بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں گے لاہور میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قلت نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ شہر میں پیٹرولیم مصنوعات کی مانگ 30 لاکھ لیٹر تک پہنچ گئی، سپلائی 14 لاکھ لیٹر آ رہی ہے۔ لاہور کو ایک کے بعد ایک بڑے بحران کا سامنا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ممکنہ طور پر بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث مافیا نے لاہور کو پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی 60% کم کر دی۔ شہر کے مضافاتی اور اندرونی علاقوں کے پمپس میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قلت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ڈیلرز جو ہیں وہ پچھلے 1.5 ماہ سے خوار ہو رہے ہیں اور ان کو پیٹرول اور ڈیزل نہیں مل رہا ایز پر دیئر ریکوائرمنٹ، اور انہوں نے شارٹیج کا مسئلہ سارا جو ہے وہ پیٹرول پمپ ڈیلرز پہ ڈال دیا ہے، ویئر کے ڈیلرز کے پاس تو 15,000 20,000 کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے۔ یہ ملینز آف جو لیٹرز ہیں یہ سٹور ہوتے ہیں ڈیپوز کے اوپر۔ لٹل روڈ پر واقع زوم پیٹرول پمپ، شادرہ کے یعقوب پیٹرولیم پمپس، لطیف پیٹرولیم اور ہیسکول پمپ پر بھی سپلائی ختم ہوئے ایک روز گزر گیا۔ لکشمی چوک پر واقع ٹوٹل پیٹرول پمپ پر بھی پیٹرول ختم ہے۔ مضافاتی علاقوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی زیادہ قلت دیکھی جا رہی ہے۔ صبح سے لے کر اب ہم نے یہ پیٹرول ڈلوایا، ابھی کہہ رہے ہیں کہ 200 سے زیادہ پیٹرول نہیں ملے گا، تو بچوں نے اسکول جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، کسی نے بزنس پہ جانا ہے، تو کیا کریں؟ ہماری جو گورنمنٹ ہے ان کو اگر وہ پرائسز ہائی کرتی ہیں تو ان کو ساتھ میں ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لائک ایز ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کو سپلائی کرنی چاہیے اس چیز کو یقینی بنانا چاہیے کہ جو ہمارے سپلائرز ہیں وہ ہمیں اتنی سپلائی پوری کر کے دیں جو ہماری نیڈ ہے۔ شہری کہتے ہیں ضلع انتظامیہ کے افسران کی فوج پرتعیش کمروں سے باہر نکلے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے بحران کو سنگین ہونے سے روکے۔ کیمرامین محمد احسن کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے چین کے کونسل جنرل زاؤ شیرین کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سی پیک سمیت دیگر منصوبوں پر گفتگو کی گئی۔ پاکستان اور چین کی دوستی ہر مشکل گھڑی میں پورا اتری ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا چین نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اسموگ پر قابو پایا ہے، جبکہ چینی ٹیکنالوجی اسموگ کے حوالے سے سود مند ثابت ہوئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا اسموگ پر قابو پانے کے لیے چینی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اسموگ سے نمٹنے کے لیے چین کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے، پنجاب حکومت کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھیں گے۔ اور ان کا مزید کہنا تھا چینی کونسل جنرل کا کہنا تھا اسموگ پر قابو پانے کے لیے پنجاب کی بھرپور معاونت کریں گے۔ چینی کونسل جنرل نے مزید کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو چین کے دورے کی دعوت دیتا ہوں، ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ چین کا دورہ کریں، چین میرے دل کے بہت قریب ہے، پہلی فرصت میں دورہ کروں گا، محسن نقوی کی جانب سے یہ جواب دیا گیا۔ تو آج چینی کونسل جنرل کی نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے اہم ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں سی پیکس میں دیگر منصوبوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور چین کی دوستی ہر مشکل گھڑی میں پورا اتری ہے، چین نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اسموگ پر قابو پایا۔ اس ملاقات کے دوران محسن نقوی نے مزید کہا کہ چینی ٹیکنالوجی اسموگ کے حوالے سے سود مند ثابت ہوئی ہے۔ ایڈیشنل ٹیکس آفس کے 5 زونز نے ٹیکس نادہندگان سے کروڑوں روپے کی ریکوری کر لی۔ ٹیکس بقایا جات کی عدم ادائیگی پر نادہندگان کے اکاؤنٹس منجمد کر کے 4 کروڑ 69 لاکھ روپے کی ریکوری کی گئی ہے۔ چیف کمشنر آر ٹی او ناصر اقبال کی ہدایت پر نادہندگان کے اکاؤنٹس منجمد کیے گئے ہیں۔ آر ٹی او کے زون 1 نے 33 لاکھ روپے ریکور کیے ہیں، جبکہ زون 2 نے 73 لاکھ، زون 3 نے 1 کروڑ 94 لاکھ 71 ہزار روپے کی ریکوری کی ہے، جبکہ زون 4 کی ٹیم نے 61 لاکھ 41 ہزار روپے کی ریکوری کی۔ زون 5 کی ٹیم نے ٹیکس نادہندگان سے 97 لاکھ روپے ریکور کیے ہیں۔ پنجاب میں رواں مالی سال کے پہلے کوارٹر میں صوبائی محکموں کو جاری کیے گئے فنڈز کے آڈٹ کا فیصلہ۔ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس نے محکموں سے پہلے کوارٹر میں اخراجات کی تفصیلات طلب کر لی۔ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس نے صوبائی محکموں کو مراسلہ جاری کر کے فنڈ کی تمام تفصیلات مانگ لی ہیں۔ مراسلے کے مطابق محکموں سے پہلے کوارٹر میں سپلیمنٹری گرانٹس سکیمز کے بجٹ کو لگائے گئے کٹ اور سرنڈر کردہ فنڈ سے متعلق تفصیلات طلب کی گئی ہیں، جبکہ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات پر فنڈ کے استعمال سے متعلق بھی تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس نے بجٹ بک کے مطابق فنڈ کے استعمال پر تفصیلات شیئر کرنے کی ہدایات دی ہیں، جبکہ لیسکو کا 2500 موبائل فونز خریدنے کا فیصلہ۔ میٹر ریڈنگ پروجیکٹ کے تحت موبائل فونز کی خریداری پر 1 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔
लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मोबाइल फ़ोन की खरीदारी पर 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ज़राए ने बताया है कि मोबाइल फ़ोन की खरीदारी मीटर रीडिंग प्रोजेक्ट के तहत की जाएगी। मोबाइल फ़ोन्स को मीटर रीडर्स को देकर तस्वीर की मदद से बिलिंग की जाएगी, जबकि रीडिंग सेक्शन के ज़रिए इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन्स ख़राब होने पर खरीदारी का फैसला किया गया है। लेस्को के जदीद बिलिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर को भी मोबाइल फ़ोन्स में इस्तेमाल करने में दुश्वारी थी, जिसकी वजह से खरीदारी करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के स्कूल्स के लिए 11 करोड़ 44 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए। फंड्स स्कूल की तामीर मुरम्मत और वेलफेयर पर खर्च हो सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने सूबा भर के 48,000 स्कूल्स की बहाली के लिए 3 अरब 73 करोड़ के फंड्स जारी किए हैं, जबकि फंड्स का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। फंड्स खुर्द-बुर्द करने की सूरत में मुतल्लिका सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मज़कूरा फंड्स मौजूदा माली साल की दूसरी किस्त की मद में जारी किए गए हैं, जबकि फंड्स स्कूल्स की तामीर मुरम्मत और वेलफेयर पर खर्च होंगे, जबकि आर्जी तौर पर भर्ती क्लास 4 और केयर गिवर को मुआवजों की अदायगी भी की जा सकेगी। फंड्स का मुकम्मल रिकॉर्ड ऑनलाइन स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा। पीटीआई रहनुमाओं मियां हमाद अजहर और हसन अरशाद डोगर के हमायती आमने सामने। हसन अरशाद डोगर के हमायतियों की हमाद अजहर के खिलाफ नारेबाजी। पीटीआई कारकुनों के गो हमाद गो हल्के की मजबूरी है, हसन डोगर जरूरी है कि नारे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑफिस के बाहर हमाद अजहर के खिलाफ एहतजाज करने वाले कारकुनों का कहना था कि हमाद अजहर ने हल्के का कारकुनों को हमेशा नजरअंदाज किया। N126 सिर्फ गुलशन रावी पर मुश्तमिल नहीं है, सब्जाजार भी हल्के का हिस्सा है। जब जमान पार्क के दरवाजे कारकुनों के लिए बंद कराए जाएंगे तो ऐसे तो होगा। हसन इरशाद डोगर ने भी पीटीआई के उम्मीदवार के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इजलास का इनेकाद। इजलास में वर्कर वेलफेयर फंड के हवाले से शुरका को आगाह किया गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर की ज़ेर सदारत इजलास में FRA की जानिब से फोकल पर्सन उमर फारूक खान ने ब्रीफिंग दी। इजलास में सीनियर एडवोकेट आशिक अली राना, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हसन अली कादरी के अलावा लाहौर चैम्बर के टैक्स सेल के डायरेक्टर कामरान समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट 2019 के हवाले ब्रीफिंग दी गई और वर्कर वेलफेयर फंड को PRA में जमा करवाने के तरीकाकार बारे आगाह किया गया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब मसूद अनवर ने डायरेक्टोरेट जनरल प्रोडक्शन और डायरेक्टोरेट ऑफ कम्युनिकेशन का दौरा किया। डायरेक्टर जनरल प्रोडक्शन और डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने ब्रीफिंग दी। एडिशनल सेक्रेटरीज, डायरेक्टर जनरल्स और दीगर अफसरान भी सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक के हमराह थे। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का कहना था कि महकमा लाइफ स्टॉक के शोबे प्रोडक्शन का तहकीकी जायजा मरतब करना नागुज़ीर है, जिसके लिए तमाम तहकीकी नताइज को आइंदा का लायहबल तरतीब देने में इस्तेमाल करना होगा। मसूद अनवर का कहना था शोबा लाइफ स्टॉक में बरामदात और कारोबारी इस्तेदाद बारे जायजा रिपोर्ट बनाई जाए। लंपी स्किन वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी लाकर बीमारी से बचाव मुमकिन बनाया जा सकता है। मवेशियों की मुकामी नस्लों को जीनियाती बुनियादों पर रजिस्टर्ड कराना वक्त की अहम जरूरत है। साबिक मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसान से सैयद तौसीफ शाह समेत हल्के के लीगी कारकुनान की मुलाकातें। ख्वाजा अहमद हसान ने तुर्किया ज़लज़ले के मुतासरीन की इमदाद के लिए अपील की। साबिक मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसान ने माल रोड ऑफिस में मुस्लिम लीग नून के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सैयद तौसीफ शाह समेत दीगर ने मुलाकात की और उम्रा अदायगी पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर सुलेमान सुल्तानी, तारिक सुहेल भट्ट, उवैस बशीर, शहबाज गोस, गुलाम मोहिउद्दीन जट, हमाद कुरैशी, मोहम्मद उमर इकबाल, डॉक्टर सऊद मिर्जा, तारिक महमूद भट्ट, फैसल शौकत, चौधरी नवाज, राय अली ताहिर, सैयद सीरत हुसैन, परवेज अख्तर, सरदार मोहम्मद बहादुर खान, रफ़ी सदीकी, एहतशाम शाह, मोहम्मद आमिर, खालिद हाशमी समेत दीगर मौजूद थे। ख्वाजा अहमद हसान का कहना था कि हर शहरी को तुर्किया ज़लज़ला मुतासरीन के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से कायम करदा अकाउंट में इमदाद करनी चाहिए। लाहौर की 5 सब्जी और फ्रूट मंडियों में सब्जी फ्रूट्स की नीलामी के अमल की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। आवाम को मुकम्मल रीडिंग फ्राहम किया जाएगा। मंडियों के हालात बेहतर बनाने के लिए ज़िला अफसरान को मॉनिटरिंग के खुसूसी अहकामात जारी कर दिए गए। DC लाहौर आफिया हैदर ने हिदायत जारी की हैं कि मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाएगी।
ڈی سی لاہور رافع حیدر نے ضلع انتظامیہ لاہور کے تمام افسران کو الرٹ کر دیا ہے۔ افسران سبزی فروٹ منڈیوں میں سٹاف کی حاضری، نیلامی کے عمل، صفائی ستھرائی، تجاوزات، گرام فروشی کی سخت مانیٹرنگ کریں گے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کی منڈیوں میں مانیٹرنگ اور چیکنگ کے لیے ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ افسران بادامی باغ، کاچھا، رائیونڈ، اقبال ٹاؤن اور سنگھ پورہ میں مانیٹرنگ کریں گے۔ روزانہ نیلامی کے بابت ڈی سی آفس میں رپورٹ جمع کروائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر پیر کو خود بادامی باغ فروٹ سبزی منڈی میں نیلامی کے عمل کو مانیٹر کریں گے۔ افسران کسان پلیٹ فارمز پر بھی اشیاء ضروریہ کی کوالٹی اور قیمتوں کا جائزہ لیں گے۔ جبکہ چیف ایگزیکٹو آفیسر پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کا شاہپور کانجرا مویشی منڈی کا دورہ۔ عبداللطیف خان نے مویشی منڈی میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ سی ای او عبداللطیف خان کا کہنا تھا کہ مویشی منڈی کا دورہ سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر ارشاد احمد کی ہدایات پر کیا ہے۔ مویشی منڈی میں انتظامات کا جائزہ لے کر سہولیات کو مزید بہتر بنائیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کو آسانی ہو۔ انہوں نے کہا کہ شاہپور کانجرا پنجاب کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ بیوپاریوں کی سہولت کے لیے شکایت سیل اور ہیلپ ڈیسک موجود ہیں اور جانوروں کے لیے میڈیکل کیمپ اور ریسکیو 1122 ڈیسک قائم کر رکھا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے اخوت کے بانی امجد ثاقب کی ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم کا روزگار کے لیے آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ امجد ثاقب نے سیلاب زدگان کو بلا سود قرضوں کی فراہمی سے بھی آگاہ کیا، جبکہ حکومت نوجوانوں کو روزگار کے لیے قرضوں کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ اخوت کی ملک میں بلا سود قرضوں کی فراہمی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم شہباز شریف سے آج اخوت کے بانی امجد ثاقب کی ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم کا روزگار کے لیے آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی پر خراج تحسین پیش کیا۔ امجد ثاقب نے سیلاب زدگان کو بلا سود قرضوں کی فراہمی سے بھی آگاہ کیا۔ حکومت نوجوانوں کو روزگار کے لیے قرضوں کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ اخوت کی ملک میں بلا سود قرضوں کی فراہمی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شہباز شریف کی جانب سے اخوت فاؤنڈیشن کے بانی امجد ثاقب کے کاموں کی تعریف کی گئی۔ ادھر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پنجاب پولیس کے غازیوں کی مالی مشکلات مسائل کے ازالے کے لیے تاریخی اقدام۔ بم دھماکہ، ڈاکوؤں سے مقابلے اور حادثے میں معذور غازیوں میں 32,50,000 کے امدادی چیک تقسیم کیے۔ آئی جی پنجاب نے صوبہ کے تمام شہداء غازیوں، حاضر سروس ریٹائرڈ ملازمین کے ویلفیئر کیسز کو ماہ فروری میں نمٹانے کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے۔ کانسٹیبل فیصل فاروق کو نچلا دھڑ مفلوج ہونے پر 6 لاکھ روپے، جبکہ کانسٹیبل طارق محمود، فیصل فاروق اور نسیم خالد کو فیکس 3.5 لاکھ کے چیکس دیے گئے۔ بم دھماکوں سمیت مختلف واقعات کے غازیوں ہیڈ کانسٹیبل آصف علی، کانسٹیبل رضوان علی، کانسٹیبل محمد رضوان کو فیکس 3.5 لاکھ روپے دیے گئے، جبکہ اے ایس آئی محمد فضل کو 2.5 لاکھ، جبکہ ہیڈ کانسٹیبل سرفراز احمد اور کانسٹیبل جواد حسین کو فیکس 1.5 لاکھ روپے کے چیک فراہم کیے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر لاہور کی 9 اہم شاہراہوں کو ماڈل بنانے کے لیے ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد خان ان ایکشن۔ جوہر ٹاؤن، عبدالحق روڈ، جیون مارکیٹ اور ایکسپو سینٹر روڈ امپوریم مال کا دورہ کیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے کے دورے کے موقع پر ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ سیف اللہ گوندل، چیف انجینئر 1 اسرار سعید خان، چیف ٹاؤن پلانر اسد الزمان، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ سدرا تبسم بھی موجود تھیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے کہا ڈاکٹر ہسپتال سے ایکسپو سینٹر تک ماڈل سڑک بنا رہے ہیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے عبدالحق روڈ کو دونوں طرف سے کشادہ کرنے اور گرین بیلٹ کو خوبصورت بنانے کی ہدایت کی۔ عامر احمد خان نے متعلقہ حکام کو ڈاکٹر ہسپتال سے ایکسپو سینٹر تک سڑک کو ماڈل بنانے کے لیے ری ماڈلنگ ڈیزائن جلد پیش کرنے کی ہدایت کی۔ نو پارکنگ ایریا میں پارکنگ اور پارکنگ کے لیے مختص جگہ پر تجاوزات پر سخت کارروائی کا حکم بھی دیا۔ ان کا کہنا تھا بڑے شاپنگ مالز لاہور پارکنگ کمپنی کے تعین کردہ ریٹس کے مطابق پارکنگ چارج کریں۔ پائیدار کیمیکل انڈسٹری پر دوسری بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد ایکسپو سینٹر میں کیا گیا۔ وزیر بلدیات پنجاب ابراہیم حسن مراد نے خصوصی شرکت کی۔ کانفرنس میں ڈاکٹر نوید رمضان، وی سی پنجاب یونیورسٹی، نیاز احمد اختر، وی سی یو ای ٹی، سعید منصور سرور، فضل احمد خالد سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ کانفرنس سے خطاب میں وزیر بلدیات پنجاب ابراہیم حسن مراد کا کہنا تھا ہمارا مشن سائنس اور ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں میں اپنے خیالات، تحقیق اور پیش رفت کا تبادلہ کرنے کے لیے محققین،
ماہرین تعلیم اور صنعت کاروں کے درمیان باہمی تعاون کا ماحول قائم کرنا ہے۔ ہمارا وژن کیمیکل اور اپلائیڈ سائنسز کے شعبے میں اختیارات اور نئے طریقوں کو حاصل کرنا ہے تاکہ پاکستان آج کی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ کانفرنس کے اختتام پر ابراہیم حسن مراد نے مختلف سٹالز کا دورہ بھی کیا۔ پاکستان میں اسپین کے اعزازی قونصل جنرل جلا صلاح الدین نے لاہور چیمبر کا دورہ کیا۔ سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری، نائب صدر عدنان خالد بٹ سے ملاقات کی۔ دو طرفہ تجارت بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لاہور چیمبر میں منعقدہ ملاقات میں سابق ریجنل چیئرمین فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور سابق سینئر نائب صدر لاہور چیمبر رحمان عزیز چند اور صنعت و تجارت کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی کاروباری شخصیات موجود تھیں۔ ایوان صنعت و تجارت اور اسپین کی بزنس کمیونٹی کے درمیان مشترکہ ورکنگ ریلیشن شپ گروپ تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری نے کہا، پاکستانی مصنوعات کو اسپین کی منڈیوں میں متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ یورپ کے مقابلے پاکستان میں افراد قوت سستی ہے۔ پاکستانی مصنوعات کا معیار کسی طور پر بھی یورپ سے کم نہیں۔ کہ سی ای او لٹن کنٹونمنٹ بورڈ سردار عاطف سلطان کی زیر سرپرستی کھلی کچہری کا انعقاد۔ کینٹ کے رہائشیوں کے مسائل کے فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے گئے۔ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ سائلین کی کثیر تعداد نے کھلی کچہری میں شرکت کر کے سی ای او کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ سی ای او والٹن کنٹونمنٹ بورڈ سردار عاطف سلطان نے موقع پر تمام برانچ انچارجز کو احکامات جاری کیے، جبکہ سردار عاطف سلطان نے کہا، شہریوں کے مسائل کا فوری حل ہماری اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل سی ای او والٹن گل جان، سیکرٹری والٹن بورڈ عامر رشید اور دیگر بھی موجود تھے۔ ایسوسی ایشن آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اکیڈمک پروفیشنلز کے زیر اہتمام انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، معاون خصوصی وزیر اعظم فہد حسین اور دیگر شریک ہوئے۔ فیصل آڈیٹوریم یونیورسٹی آف دا پنجاب میں کانفرنس ہوئی۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف پنجاب پروفیسر نیاز احمد اختر، پروفیسر ڈاکٹر بشرا حمید الرحمان نے شرکت کی۔ شرکاء نے کانفرنس میں جرنلزم اور سوسائٹی کے درمیان ڈیجیٹل میڈیا کا کردار اور اس کے مثبت منفی پہلو کے متعلق اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر نیو کارپینٹریئر، پروفیسر ڈاکٹر پیل وینجر فیلڈ، ڈاکٹر خالد محمود، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی شریک ہوئے، جبکہ ڈاکٹر عابدہ اشرف، پروفیسر ڈاکٹر سویرا شامی، ڈاکٹر عائشہ اشفاق، پروفیسر اکرم سومرو سمیت طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ قونصل جنرل جرمنی کی سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا کی رہائش گاہ آمد اور تفصیلی ملاقات کی گئی۔ جرمنی کے قونصل جنرل راڈیگر لوٹس ڈی ایچ اے فیز 5 میں سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا کی رہائش گاہ پہنچے اور حفیظ پاشا سے تفصیلی ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قونصل جنرل جرمنی نے پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر بنانے کے حوالے سے مختلف تجاویز کے تحت مکمل معاونت فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 48۔